الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صرف ایک بار محبت کے ساتھ، آپ محبت کو سمجھتے ہیں؟ محبت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بڑا چیخ چیخ کے پڑھیں، محبت کا مطلب ہوتا ہے محبت سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ایک بار صرف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، اعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے؟ اور کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں محبت سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ 2 بار تو پڑھنا ہوتا ہے یار، کم از کم وہاں تو نہ سستی کا مظاہرہ کیا کرو، 2 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسے ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے کمال ہی کر دیا، 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن کم از کم کوشش کیا کرو کہ دل سے پڑھا کرو، توجہ سے پڑھا کرو، عقیدہ رکھ کے پڑھا کرو۔ اللہ حضرت علماء بیٹھے ہیں، درود پاک ایسی عبادت ہے، ایسا ذکر ہے کہ اگر یہ تھوڑا سستی سے بھی ہو جائے تو پھر بھی قبول ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی قبول ہے حضرت۔ اگر اللہ رام فرمائے آپ سستی سے بھی پڑھیں گے پھر بھی ہو جائے گا، لیکن حضرت جی میں کہتا ہوں اگر سستی سے بھی پڑھیں تو پھر بھی ہو جائے، تو اگر بندہ محبت سے پڑھے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اللہ حضرت جی آئے دن مشاہدے کرواتا ہے، اللہ آئے دن بڑا کچھ سکھاتا ہے، بڑا کچھ دکھاتا ہے۔ میں یہ پیچھے نہ ایک ہمارے کو کیپٹن صاحب تھے تو ان کے یہ جب ہوا تھا نا ادھر حملہ بچوں کے آرمی کالج پہ کتنے بچے شہید ہوئے تھے، تو انہی شہداء میں سے ایک شہید تھے، تو ان کا سالانہ ختم تھا حضرت، ان کے والد صاحب کیپٹن صاحب نے رکھا، وہ ہیں اٹک میں حضرت۔ تو ہم پہلی بار بھی گئے، وہ راستہ ہے حضرت، وہ اس پہاڑی پہ نا ہمارے کچھ حساس معاملات ہیں آرمی کے، تو پھر بڑی سختی ہوتی ہے جب آپ نے اس پہاڑی میں داخل ہونا ہے، آپ کی ٹوٹل چیکنگ ہوگی، آپ کا ID کارڈ دیکھا جائے گا، گاڑی چیک ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ پھر آپ کو ایک جو ہے نا وہ پاس ایشو کر دیں گے، تو جیسے آپ اس پہاڑی سے اتریں گے پھر وہ پاس آپ سے لے لیں گے۔ ہو سکتا ہے پہاڑی پہ ٹریول کرتے کرتے کوئی آرمی کا بندہ آپ کو روکے اور آپ سے پاس مانگے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہوا تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پہلی بار جب ہم گئے تو سارا کچھ ہی ہوا، لیکن جب دوسری بار گیا تو جیسے ہم موٹر وے سے اترے تو آرمی کی گاڑی کھڑی تھی، انہوں نے مجھے میری گاڑی میں سے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا،
تو پھر ہم آرمی کی گاڑی میں نا اس پہاڑی میں داخل ہوئے. تو روکا انہوں نے، لیکن ان کو ایک تو گاڑی آرمی کی تھی، دوسرا تعارف کروایا گیا کہ جی یہ ٹھیک ہے جی. پھر نہ آئی ڈی کارڈ چیک ہوا، نہ تلاشی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ میں وہی سلیمان تھا جو پہلی بار تھا، کچھ بدلا تو نہیں تھا. آنکھیں تب بھی دو تھیں، اب بھی دو تھیں. زباں پہلے بھی ایک ہی تھی، اب بھی ایک ہی تھی. ٹانگیں پہلے بھی دو تھیں، اب بھی دو ہی تھی. بازو پہلے بھی دو تھے، اب بھی دو ہی تھے. لیکن صرف اتنا اس کو کہا گیا کہ یہ فلاں کے مہمان ہیں. نہ گاڑی سے اتارا، نہ آئی ڈی کارڈ دیکھا، نہ تلاشی ہوئی. تو جو گاڑی تھوڑی سی آگے گئی نا، تو میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا لایا بھائی، اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر ان کا نام کیا کرتا ہوگا. حضرت ایک بندے کا نام اگر اتنا کام کرتا ہے تو آپ تصور کریں حضرت پھر ان کا نام کیا کرتا ہوگا حضرت. اچھا چلو میں آپ کو آپ نے حضرت یہاں اکثر و بیشتر اب آپ کو دیکھا ہوگا کہ لوگ جان بوجھ کے نا اپنی کار کے پیچھے بھی میں نے دیکھا ہے اور موٹر سائیکل کے پیچھے بھی لکھوا لیتے ہیں کیا بھلا، PREES پریس لکھوا لیتے ہیں نا. اللہ بندہ پریس کا نہیں ہوتا کوئی، پھر بھی لکھوا لیتے ہیں. کیوں؟ پھر پولیس والے نہیں روکتے، وہ ذرا روکتے ہوئے تھوڑا گھبراتے ہیں کہ جی یہ پریس کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے، تو میں پھر اکثر کہتا ہوں یار یہ PREES نہ سر کردہ ہے تو پھر MUHAMMAD کیا کرتا ہوگا ہے. اچھا آپ نے ایک اور کام بھی دیکھا ہوگا اسی طرح اکثر و بیشتر اب آپ اپنی گاڑی کے پیچھے ایک اور بھی لکھوا لیتے ہیں. وہ کیا؟ ADVOCATE ایڈوکیٹ، وہ بھی لوگ ہی لکھوا لیتے ہیں. پھر اس کو بھی پولیس نہیں روکتی. کیوں جی؟ ایڈوکیٹ کی گاڑی ہے. تو میں کہتا ہوں اگر ADVOCATE اثر کرے تو پھر ALLAH اللہ کتنا اثر کرے گا ہیں. اس لیے پتر جب بھی نام لیا کرو، جب اللہ توفیق دے دے دل سے لیا کرو، یقین رکھ کے لیا کرو. جو قبول ہو گیا تمہارے مقدر سور جائیں گے. بڑا زور ہے اس نام میں جی، بڑا زور ہے اس نام میں. اور جس نے اس نام کو پھر پکایا نا، پھر یہ آگے آتے ہوئے کچھ حوالے سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہو رہا. میں نے کہا نا بڑا زور ہے اس نام میں حضرت. اور حضرت سلطان باہو خود فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی، جتھے ہو کرے روشنائی، اندھیرا چھوڑ ویندا ہو. حضرت ہے یہ دیکھیں نا، یہ آپ کا ایک چھوٹا سا بلب ہے حضرت، اس نے چانن کر دیا. اگر اس کا یہ چانن ہے تو پھر نام محمد کا چانن کیا ہوگا حضرت ہے؟ پھر نام اللہ کا کیا چانن ہوگا. یہ چھوٹا سا راڑ لگا یار اس کے اندر، اس نے چانن کر کے رکھ دیا ہر طرف. پھر اس میں ذات کا چانن کیا ہوگا. اس لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دیتے ہیں بال اپنے اندر دیوانہ دی یاد دا، بال اپنے اندر دیوانہ دی یاد دا. تو بڑا معروف واقعہ حضرت کو بارات تھی. تو اب دیکھیں نا جی، ہم یہ جو پیچھے چونک ہے جب ہم آئے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے جی سورج ٹکا ادھر، جی جناب وہ ایس پاسے جانا تھے ادھر. لیکن وہ دور تھا حضرت ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اکثر و بیشتر لوگ ستاروں کو دیکھ کے سفر کیا کرتے تھے حضرت. وہ کوئی بارات تھی جو راستہ بھٹک چکی تھی حضرت. لیکن اس بارات میں کچھ سیانے موجود تھے. انہوں نے کہا کھڑے رہنے سے ٹریول کرنا زیادہ بہتر ہے، کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے ہی نا. وہ چلتے رہے اور جانا کہاں تھا؟ احمد پور حضرت. اور وہ چلتے چلتے نا حضرت جی وہ شور کوٹ آ گئے حضرت. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تھا، رات کا وقت تھا حضرت. وہ دور ان کو نا وہ ایک لالٹین جلتا دکھائی دیا. وہ سارے کہنے لگے اگر لالٹین ہے تو پھر لالٹین والا بھی ہوگا کوئی نہ کوئی ہے، اس روشنی کی طرف سفر کرو. اب وہ جیسے جیسے روشنی کے قریب ہو رہے ہیں تو جناب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ کا وہ شور کوٹ کا جو بیل ہے نا وہ ہو کی صداؤں سے گونج رہا ہے. جیسے جیسے قریب ہو رہے ہیں ہو کی آواز تیز ہو رہی ہے. ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہیں وہ جیسے جیسے قریب ہو رہے ہیں ہو کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. جب وہ پہنچے نا روشنی پہ تو کیا دیکھتے ہیں, ایک بزرگ مرد بیٹھے ہیں اور وہ ہو کے ذکر میں کھوئے ہوئے ہیں. ایک بندہ آگے بڑا سلام عرض کی تو کمال یہ تھا کہ جو ہو کر رہے تھے نا وہ خود ہی سلطان باہو تھے حضرت ہیں. آپ نے سلام کا جواب دیا. ایک شخص عرض کرتا ہے حضور ووٹی لے کے واپس جان رہے ہیں تے راہ بھول گئے ہیں کو راہ پا دیو سانو. آپ نے فرمایا منزل کیا ہے؟ عرض کی حضور احمد پور جانا ہے. فرمایا میری ڈیوٹی احمد پور لے کے جانے کی ہے, چلو میرے پیچھے پیچھے. حضرت سلطان باہو کھڑے ہوئے, ہاتھ میں عصا مبارک ہے. اب چل پڑے. اب ساری بارات پیچھے پیچھے چل رہی ہے. کوئی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا تو نظارہ ہی بدل گیا. کہاں وہ جنگ, وہ شور کوٹ کا بیلا, اور کہاں جناب مسجد نبوی شریف حضرت ہیں. وہ ساری بارات آ کے نا مسجد نبوی کے سامنے کھڑی ہو. لوگوں نے عرض کی حضرت اسی احمد پور جانا سی, تسی کتنے لے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تم پتہ نہیں کس احمد پور کا نام لے رہے ہو, میں تو اسی احمد پور کو جانتا ہوں. ہیں یہ ہو کی طاقتیں ہیں حضرت جی, یہ ہو کی طاقتیں. میں نے پہلے کہا جی اگر PREES میں اتنا زور ہے کہ پولیس نہ روکے تو پھر آپ ذرا مانے نا کہ اللہ میں کتنا زور ہوگا حضرت ہیں. لیکن پتر کو کرے بھی تو صحیح نا, کو کرے بھی تو صحیح نا. آج تم نے عملی طور پہ سب سے عام نام اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی کر دیا. دیکھو نا MLA MNA دکھواتے ہیں نا لوگ کچھ, تو پھر آپ ذرا تصور کرو نا, پھر اللہ ہے, پھر اللہ ہے, پھر حضور نبی لے سے, اس لیے لیا کرو حضرت جی. اور میں دیکھو جی ہر چہرہ میرے سامنے ہے, میرا آپ کے سامنے, ہر چہرے پہ لکھا ہے حضرت جی پریشان, ہر چہرے پہ لکھا ہے. کوئی شاید کو چہرہ نظر آئے جو مطمئن ہو حضرت, ہر چہرے پہ لکھا ہے میں پریشان. کوئی ہونے سے پریشان ہے, کوئی نہ ہونے سے پریشان ہے. کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو پریشان ہے, کسی کے پاس ہے تو پریشان ہے, کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پریشان ہے, کسی کے پاس ہے تو پریشان ہے. کیونکہ حضرت جی جس کو ہم نے کامیابی سمجھا تھا نا وہ کامیابی نہیں ہے. جس میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں اس میں سکون نہیں. ہم نے سمجھا تھا شاید کو بڑی سی کوٹھی بنا لیں گے تو سکون مل جائے گا. ہم نے سمجھا تھا شاید کو برانڈ کے کپڑے پہنیں گے تو سکون مل جائے گا. ہم نے سمجھا تھا کو مہنگا سا موبائل خرید لیں گے تو سکون مل جائے گا. ہم نے سوچا تھا کو مہنگے سے برانڈ کی جوتی پہنیں گے تو سکون مل جائے گا. ہم نے سوچا تھا شاید کسی مہنگے سے جو ہے نا وہ ملٹی نیشنل برانڈ سے پیزا یا برگر کھائیں گے تو سکون مل جائے گا. نہیں ہے, سکون پھر بھی نہیں ملا دے, بلکہ اتنی بے سکونی بڑی. میں نے اس دن ایک میگزین میں پڑھا, پتہ نہیں اس کی کیا تحقیق تھی, ٹھیک تھی بھی یا غلطی, بہرحال اس نے لکھا کہ اس وقت پاکستان کی 40% آبادی سکون کی دوائی کھا رہی ہے حضرت. لیکن یاد رکھنا حضرت نہ سکون دوائیوں میں ہے, نہ سکون آئی فون میں ہے, نہ سکون کوٹھی میں ہے, نہ سکون گل احمد میں ہے, نہ سکون لٹھے میں ہے, نہ کاٹن میں ہے, نہ مہنگے شوزوں میں ہے, نہ مہنگے پیزوں میں ہے, نہ مہنگے برگروں میں ہے. سکون اگر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. یہ تو وہ سامان ہے جتنا اکٹھا کرتے جاؤ گے. اچھا آپ نے کبھی کسی کھوتے ریڑے پہ بیٹھے بندے کے ساتھ گن مین کو دیکھا ہے؟ کس کے پاس گن ہے؟ کیونکہ کھوتے ریڑے والے کل سکون ہے حضرت. وہ جو مہنگی گاڑی پہ بیٹھا ہے نا اس کے پاس سکون کوئی نہیں ہے. اطمینان, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر حضرت. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود حضرت, سکون ملے گا, سکون حضرت. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس لیے
میں آپ سے گزارش کروں گا، اور ہم یہی پیغام لے کے آئے ہیں حضرت جی، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو اللہ۔ اور اچھا دوسری بات، میں تقریباً پنڈ میں داخل ہوا ہوں تو مجھے مکان میرے خیال سے کوئی بھی نظر نہیں آیا، ساری کوٹھی ہی نظر آئی ہیں۔ تو پھر تو حضرت جی آپ جتنے علاقے والے ہیں آپ کو تو چاہیے کہ جناب آپ تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ کوئی میں نے مکان نہیں دیکھا، کوئی میں نے کوٹھی ہی دیکھی ہے، آپ کو تو چاہیے آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نا کو بندہ آ گیا، سوٹڈ بوٹڈ، برانڈ کا کوٹ، برانڈ کے کپڑے، برانڈ کی گھڑی، برانڈ کا جوتا، وجود سے اٹھنے والے پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی، میں بھی بابا ہی مہنگی ہیں۔ یہ بات ہے 1981-82 کی، تب میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا ابھی۔ ایک بار آیا چلا گیا، دوسری بار آیا پھر چلا گیا، تیسری بار آیا پھر چلا گیا۔ جب چوتھی بار آیا نا دستبوسی کر کے جانے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس حضرت جی وہ بار بار آنے کی برکت سے نصیب بدل گئے تھے۔ یہ میری بات یاد رکھنا حضرت، یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 100 سالہ طاعت بیریا۔ نیک بندے دی صحبت میں جویں دکان اتاراں، سودا نقت لئیے نہ لئیے پھلے آن ہزاراں۔ حضرت جی یہ میری بات یاد رکھنا پتر، یہ ان کے پاس جانا کبھی رائے گا نہیں گیا حضرت، جایا کرو ان کے پاس حضرت۔ اللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں، اس کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہونا۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے پاس جانے سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ حضرت جی یہی وہ لوگ ہیں حضرت جن کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرت جی یہی ہیں صدیقین۔ حضرت جی لیکن یہ بھی بات یاد رکھنا ہے بھی نایاب، تھوڑے سے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، مل جائیں گے لیکن ہے یہ نایاب، کیونکہ 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایتھے الا کاواں رنگ لے پر، ایتھے الا کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور ہے۔ یہ بھی ذرا دھیان رکھنا پڑنا ہے باپ کو، لیکن اگر آپ سچے دل سے تلاش کریں گے مل آپ کو ضرور جائے گا، کیونکہ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں پا لیا ڈھونڈ جنا دی پکی، جس نے تلاش کیا اس کو ضرور ملا حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حضرت سلطان باہو بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہو، لیکن آپ تلاش کریں گے آپ کو ضرور ملے گا، اور ہمیشہ حضرت جی اس کی تلاش میں رہنا۔ اگر تم نے کسی مرد کو، کسی حضور نبی علیہ السلام کے غلام کو پا لیا تو سمجھ لینا تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، ضرور تلاش میں رہنا۔ اللہ جو ہم نے بڑی غلطی کی ہے جی، جو ہمیں تلاش کر رہے ہیں ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نہیں، آپ فرماتے تو اپنے رزق کی اتنی جستجو نہیں کرتا جتنا تیرا رزق تیری جستجو کرتا ہے۔ جڑا مینو لبن آیا سی مانو لبن ٹر گئے ہیں، انہوں مینو لبن ڈے ہیں مانو لبن ڈے ہیں، دعا کرو کہ تے مل پئی ہے، کیسی بات ہے جی۔ جو مجھے ڈھونڈ رہا ہے میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، اب وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، دعا کرو مل پئی ہے کتے حضرت جی، تھک کے تے کتے ٹھائی نہ ہو جائیے نہ پتر۔ ہاں جی ادھر آ جاؤ اللہ کے گھر میں 5 وقت مل جائے گا تمہیں، یہ تو تھک جاؤ گے حضرت جی، ہونا کچھ بھی نہیں، تھک جاؤ گے۔ اور میں نے پہلے کہا نا زندگی انہی لوگوں نے گزاری، ہم نے کوئی زندگی نہیں گزاری ہے۔ حضرت بہلول دانا بادشاہ مہربان ہو گیا، آگے کہتا ہے بہلول بڑا خوش ہوں، ظاہر ہے انسان ہے تو، ہر وقت ٹھیک ہے تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، لیکن انسان ہے نا، ضرورتیں تیرے ساتھ بھی لگی ہیں، گرمی سردی کا ایک جوڑا تجھے بھی چاہیے، 2 وقت کا کھانا تجھے بھی درکار ہے، بتا میں دن میں تیرا کتنا خرچہ لگا دوں تاکہ تو ان فکروں سے بھی آزاد ہو جائے۔ حضرت بہلول دانا کہنے لگا مجھے تیرے خرچے کی لوڑ نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیرے خرچے میں کچھ عیب ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا پہلی بات یہ کہ تو آج خوش ہے تو خرچہ لگانے آ گیا، جس دن ناراض ہوگا تو بند کر دے گا، لیکن وہ اگر ناراض بھی ہو تو بند نہیں کرتا۔
کیتا ہوں بند. ہر کس نے فجر نہیں پڑھی, لیکن ایک فجر نہ پڑھنے والا اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ناشتہ نہیں کروایا. اور بھائی پکھڑے والے ہو, میں تہاڈا بھی وہم جاندے نے کٹ جاں. کوئی یہاں بیٹھا بندہ یہ نہ سوچے کہ آپ خود کھا رہے ہو, آپ اپنی طاقت سے کھا رہے ہو. نہیں بھائی, وہ کھلا رہا ہے تو تم کھا رہے ہو. اور میں نے اس کا ذات کتابوں میں تو پڑھا, میں نے اس کا ذاتی مشاہدہ کیا. اگر اس کی مرضی نہ ہو تو سامنے پڑی چیز بھی نہیں کھا سکتا. میں ڈڈیال گیا حضرت جی, بڑی محبت کی, 2 بار میں ڈڈیال گیا. جب دوسری بار گیا نا تو حضرت تو اچھی خاصی سردی تھی. انہوں نے جو ہے نا وہ رات کے کھانے میں مچھلی رکھی حضرت جی. مچھلی سے ہماری ضیافت کی, مہمان نوازی کی. فارمی مچھلی اور اسئی مچھلی بولتی ہیں دونوں حضرت جی. میں نے تھوڑی سی تعریف کی, میں نے کہا جی بڑی خوش ذائقہ مچھلی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے لیے اسپیشل منگلا ڈیم سے منگوائی ہے. بس اتنی بات ہوئی. میں مسجد میں بیٹھا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کلپ چڑھنا ہے, پتہ نہیں نیچے کومنٹس میں کون کون کیا لکھے. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی. وہ کو 2-3 دن بعد بندہ آیا تو حضرت انہوں نے نا وہ مچھلی بھیج دی سیالکوٹ. میں نے ریسیو کی, ان کو شکریہ کا فون کیا. تو میں نے اپنی گھر والی کو کہا چلو انہوں نے اتنے پیار سے بھیجی ہے, میں ذرا اپنا شیڈول پوچھتا ہوں کہ میں کس دن سیالکوٹ ہوں. شیڈول پوچھا. میں نے کہا تو اس رکھ کے نا اس دن میرے لیے جی تو بنانا, میں کچھ 1-2 دوستوں کو دعوت بھی دے دوں گا. ادھر ہی ہوا کچھ اس طرح کہ مجھے بڑیانے سے نا ایک جنازے کا فون آ گیا. میں جنازے پہ چلا گیا. وہاں ایک محبت والے تھے نوید بھائی کی طرح, انہوں نے ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے. اللہ بات چائے کی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کسی بیکری سے ساتھ کچھ اور بھی منگوا لیا. وہ جو منگوایا نا وہ کوئی ٹھیک نہیں تھا. بس میں نے کھا تو لیا, لیکن سیالکوٹ آتے آتے میری طبیعت اتنی بگڑی کہ مجھے ہاسپٹل جانا پڑا. ٹھیک ہے جی. وہاں میں کو تقریباً رات 12-12:30 تک رہا. 2-3 ڈرپیں وغیرہ لگیں, کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی. وہ جب آنے لگا نا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا حضرت جی انفیکشن بڑی زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ نے کم از کم کو 3 دن جو ہے نا آپ نے نمک مرچ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. کوشش کر رہی ہیں کچھ چائے رس وغیرہ سے گزارا ہو. میں گھر آ گیا. میری مچھی, میرے لیے پکی مچھی نہیں سو کھان دیتی ہے, نہیں کھان دیتی. پھر اس دن مجھے پتہ لگا نہیں سلیمان, بندہ آپ ہی نہیں کھاندا, وہ کھلاندا ہے تو بندہ کھاندا ہے. یہ آپ قطن نہ سمجھیں آپ کھا رہے ہیں. جب حضرت وہ بند کرنے پہ آتا تو بڑے بڑے فن خانوں کا بند کر دیتا ہے. وہ قرآن میں اللہ کہتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا. کتنا بڑا چیلنج ہے قرآن کریم کا. ہم حضرت جی یہ اپنے محلے اپنے علاقے کے چھوٹے چھوٹے کان ٹوٹوں سے ڈرتے ہیں حضرت جی. وہ نہیں ہے متھا نہیں لانا ہے, بندہ نہیں ٹھیک ہے. ہم چھوٹے چھوٹے بندوں سے ڈرتے ہیں. کتنا بڑا چیلنج ہے قرآن میں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا. کتنا بڑا چیلنج ہے حضرت. میرے ایک مقتدی ہیں, اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ حج بھی کر رہے ہیں, بڑی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کچھ نمازوں سے ابتدا کی ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بھی ہو گئی. میری سب سے پہلی بحث ہی ان سے اس آیت پہ ہوئی. مجھے کہنے لگے جی آپ کہہ رہے ہیں جی میرا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ ان کی عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے جی. میں تو الحمدللہ میں حاجی صاحب ذرا پھر گل میری ان وڈا کلیجہ کر کے سننی جی. ہاں جی. میں جی کون سا کھانا اکٹھے کھاتے ہیں جی؟ رات کا کھانا ہم نے اکٹھے کھانا ہوتا ہے. ماشاء اللہ ہمارا ڈائننگ ٹیبل اتنا بڑا ہے, 20-25 کرسیاں لگتی ہیں. میرے بیٹے بھی, میرے کی کہتے ہیں پنجابی میں پوترے بھی, میرے دوترے بھی, ہم سارے ہوتے ہیں. رات کا کھانا ہم نے ہر صورت میں اکٹھے کھانا ہوتا ہے اگر کوئی سلسلہ نہ ہو. میں نے کہا اچھا جی کیا کیا ہوتا ہے رات کو آپ کے ٹیبل پہ؟ جی الحمدللہ دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے. چکن بھی ہوتا ہے, بیف بھی ہوتا ہے جناب, مٹن بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے سارا کچھ ہی ہوتا ہے. اب آپ ذرا اپنی بات کریں, آپ کیا کھاتے ہیں اس میں سے؟ نہیں وہ مینو شوگر ہے تو میں وہ نہیں کھا سکتا, مینو یورک ایسڈ ہے تو میں وہ بھی نہیں کھا سکتا, مینو بلڈ پریشر ہے تو میں وہ بھی نہیں کھا سکتا. تو میں پھر اور کیویں بند کرنا سی, اور کیویں بند کرنا سی؟ این جی بند ہوندا کہ تیرے سامنے گوشت پہ ہے حلال ہے کھا نہیں سکتا, تیرے سامنے مچھلی پئی ہے حلال ہے تو کھا نہیں سکتا, تیرے سامنے بڑا گوشت پہ ہے حلال ہے تو کھا نہیں سکتا. اور کیویں بند کرنا سو؟ ہاں جی. اور بند بڑوں کا اس نے کر دیا, وکری بات ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی, ماتی ماری گئی ہوئی ہے ہماری. اس لیے حضرت بڑا کریم رہا. فرمایا تیرے پیسوں میں عیب ہے, آج تو دے رہا ہے, کل کو بات ناپسند آئے گی بند کر دے گا.
اور دوسری بات یہ کہ تجھے پتہ ہی نہیں مجھے کتنے چاہیے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں مجھے کتنے چاہیے، لیکن قربان جاؤں اس کو اتنا بھی پتہ کتنے چاہیے کتنے نہیں چاہیے ہے، زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا ہمیشہ کسی پاک کی تلاش میں رہنا، ہمیشہ کسی، میرے قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ حضرت جی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں تھی، اور آپ تو خود پاک بنانے والے تھے حضرت جی، لیکن ہم نے حضرت جی آپ کی دعاؤں میں دیکھا آپ آخر تک دعائیں کرتے رہے، یا اللہ کوئی پاک ملا، یا اللہ کوئی پاک ملا، یا اللہ کوئی پاک ملا، آخر تک دعائیں کرتے رہے حضرت۔ اصل میں دعائیں ہمارے لیے تھی، اور ہمیشہ کسی دی تلاش چ رہی ہو، ہمیشہ کسی دی تلاش چ رہی ہو جڑا تانوں بندہ بنائے۔ وہ ظاہر ہے جی آیا 3 بار کانا رنگ لے آیا حضرت، حکیم صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا، امیر آدمی، وہ لکھا ہے کہ اس کا یہ والا دانت نہیں تھا، یہ جو فرنٹ کے ساتھ والا دانت نہیں تھا حضرت جی، ساتھ والا دانت، بس جی بس، اصل میں شیطان نے بھی تو اپنا کام کرنا ہوتا ہے نا، انہوں پتہ ہے فوکس ہویا دا اکھاں بھج گئیاں نے سارے نہیں، یہ کی ہون لگا ہے، چلو پھر میں کو تیلی تے لاواں نہ جا کے ہوں۔ اس لیے آپ اپنا فوکس رکھا کریں جی، مجھے بھی ادھر نظر آ رہا ہے جو ہو رہا ہے، آپ اپنا فوکس رکھا کریں۔ وہ اس کا یہ دانت نہیں تھا، یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو فرمانے لگے، بھائی جی تاڑے کپڑے، تاڑا کوٹ، تاڑی کڑی، تاڑے بوٹ، تاڑا پرفیوم دسدا پیا ہے کہ رب نے واہ پیسے دیتے ہیں، تے دند کیوں نہیں لواندے؟ دیکھو نا بوڑے کڈے کوجے کوجے لگن دے دے۔ وہ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اخلاص تھا بابے کا حضرت جی، سیدھی بات دل میں گئی حضرت۔ وہ بندہ جذبے میں آ کے عرض کرتا ہے کہ حکیم صاحب ہوں تمہیں شکل اس دن ہی وکھاواں گا جدن دند لوا لواں گا۔ فرمایا جا پھر لوا کے آ۔ بائی ڈرائیور کھڑا تھا، بیٹا لاہور نوکری کرتا تھا، کیا چلو سیدھا ہی لاہور، سیدھا لاہور گیا، 1.5 ہفتہ گزارا، دانت لگوایا، لگوا کے واپس آ گیا، گھر بھی نہیں گیا، سیدھا حکیم صاحب کے پاس آیا، منہ کھول کے نا آپ کو دانت دکھا کے عرض کرتا ہے کہ حکیم صاحب ویکھو ہاں دند سونا لگن ڈیا ہے۔ آپ بھی بڑے خوش ہوئے، وہ بندے نے بڑا پہرا دیا بات پہ۔ آپ فرمانے لگے ویکھو نا بھائی جی دند تے سونا لگن نہیں ڈیا، نال تسی بھی سونے سونے لگن لگ پے ہیں بھائی، دیکھو نا اے دند نہ ہوئے تے بڑا کڈا کوجا جہا لگے، بوڑا بوڑا جہا ہے۔ اب یہاں اگر کوئی بیٹھا ہے ایسا جس نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل دیکھی ہے، تو آپ کا مزاج تھا کہ آپ کسی کو اتنی بات نہیں سنتے تھے، آپ نے بس اتنی سی بات شروع کی اور بندہ شروع ہو گیا، کہتا حکیم صاحب تانوں کی دساں جڑے ڈاکٹر نے دند لایا وہ کڈا سونا سی، وہ دی ٹائی بڑی سونی، وہ دی شرٹ بڑی سونی، وہ دی پینٹ بڑی سونی، وہ دا یہ بڑا سونا، وہ دا وہ بڑا سونا، لگا رہا کوئی 10 منٹ۔ اور اینڈ پہ کہتا ہے کہ حکیم صاحب ایک دند لین دا انہیں میرے کو 1000 روپیہ لیا ہے۔ شاید یہ جو آپ بچے بیٹھے ہو آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن یہ بزرگ سمجھیں گے کہ 1981 میں 1000 ہوتا ہے کسی کسی کے پاس تھا۔ 1981 میں 1000 ہوتا کسی کسی کے پاس تھا۔ مجھے حضرت جی یاد ہے 1984 پیدائش ہے، میرے خیال سے 1990 میں جو ہے نا میں تقریباً سکول داخل ہوا حضرت جی، 5 یا 6 سال کا تو اسی ادھروں چوانی لے کے جانے میں سے، تو چوانی دیاں ڈھیر شیواں آندیاں سن، دھیانی بڑا آنا حضرت جی جھولی بھر کے شیواں آندیاں سن، ٹھیک ہے جی۔ میں لاکھ بھی نہیں کہوں گا 1000 کو، کم از کم 10-20 لاکھ روپیہ کہوں گا حضرت جی۔ وہ کہتا جناب ایک دند لین دا میرے کو 1000 روپیہ لیا۔ جب وہ چپ کر گیا نا، الفاظ جملے ختم ہو گئے، پھر حکیم صاحب بولے، آپ نے فرمایا سنگیا جن ایک ہی دند لایا وہ 1000 لے کے تو پورے گن کے وہ 10 منٹ تعریف کیتی ہے، وہ ہے تے 10 جڑے رب نے لیا بھی کھ نہیں تو پورے 32 لائے نے، کدی وہ بھی اینی کیتی ہے۔ کرو ہاں غور، کرو جی غور۔ اج میں ہونی کسی بندے نو کہنا جی نواز شریف دے خلاف تقریر کرنی، سارے کر لیں گے۔ ہونی میں کسی نو کہا جی عمران خان دے خلاف کرنی، سارے کر لیں گے۔ لیکن جی میں ہونی کہنا جی اٹھ کے صرف 5 منٹ اللہ دی حمد کر دیو، سارے ایک دوجے دا منہ ویکھاں گے۔ جو نہیں کیا جائے نا کہ اٹھ کے 5 منٹ صرف محبوب خدا دی تعریف کر دیو، سارے ایک دوجے دا منہ ویکھاں گے۔ نہیں حضرت جی بدلو اپنے آپ کو پتر،
بدلو اپنے وقت بڑی تیزی دے نال جاندا پیا بدلو اپنے آپ نو بدلو اپنے آپ جس طرح اصل میں حضرت جی قصور ہمارا بھی بڑا ہے نا اسی بھی تو ہیران جی سنان ڈے اسی بھی تو جناب آندے ہیں جیب جنت دیاں ٹکٹاں لے کے آنے ہیں سارا پکھڑے والی جاندے ہیں جنتی کر گئے تیرے کل کی یہ جنتی کرنے والا ہے جتھے صدیق اکبر رو پین جتھے اما عائشہ رو پین جتھے حضرت علی دا رنگ مبارک زرد ہو جائے تو انہاں لوکاں نو کی سنان ڈیا بیڑا گرک کر چھڑے جتھے ایڈے ایڈے وڈے رو پن صدیق اکبر اما عائشہ کوئی کہ کاش میں درخت ہوندا کوئی مینوں وڈ چھڑدا کوئی کہندا کاش میں گھاہ ہوندا کوئی مینوں کھا جاندا ہے حضرت مولا مشکل کشا وضو کرن تے رنگ زرد ہو جائے لوگ عرض کرن مولا ہے کی تب اگو فرمان تو ویکھدا نہیں پیا کڈے وڈے دربار چ حاضری دا ویلا آ گیا ہے باجی قرآن چلا بار بار کہہ رہا انا للہ و انا الیہ راجعون بندیا دھیان کر واپس تو میرے کول ہی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون بندیا تو میرے کول ہی آنا ہے بندیا تو میرے کول ہی آنا ہے بندیا تو میرے کول ہی آنا ہے آؤ جی بڑی سانو عادت ہے ایک دوجے نو تھرمامیٹر لان دی آؤ اج اپنے آپ ذرا لائیے ہیں چیک کریے ہیں بھلا کتنا کا بخار ہے سارے میں آپ سے کوئی مشکل سوال نہیں کرنے لگا علماء سے بالکل سوال نہیں ہے آپ سے ہے خود سے ہے آپ نے مجھے جواب نہیں دینا میں نے آپ کو جواب نہیں دینا کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کا جواب لینے والے یا دینے والے آؤ ہاں تھوڑی دیر لی تصور کریے سی اللہ اور اللہ دے رسول دی محفل چا انہیں دوتے پانی دا میں آپ کو کوئی مشکل سوال نہیں کرنے لگا جس کا آپ جواب ہی نہ دے سکیں میں آپ کو آسان ترین نوافل کے حوالے سے سوال کروں گا کوئی فرض نہیں پوچھوں گا کوئی واجب نہیں پوچھوں گا آسان ترین 3 سوال کروں گا کسی ایک بندے نے بھی جی اسپیشل بزرگوں سے گزارش ہے اونچی جواب نہیں دینا جی کسی نے سر بھی انجن کر کے نہیں لانا تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو احساس دلانا مقصود ہے کسی کو بے عزت اور ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے حضرت ٹھیک ہے جی کسی بندے نے اونچی جواب نہیں دینا ہے سارے نے جواب دل چ دینا ہے ٹھیک ہے جی 3 سوال کروں گا مغرب کے بعد آپ کا اسلامی کیلنڈر بدل گیا 8:07 ہو گئے ہیں ٹھیک 12 بجے کو تقریباً 4 گھنٹے کے بعد آپ کا انگلش دن بھی ختم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے آج کا دن تقریباً گیا سوال نمبر 1 سارے سچ سچ بتاؤ لیکن دل میں آج کتنی بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا ہے سارے دن میں 1000 بار جی اندر جواب چلو میں اور نیچے آ جاتا 500 بار سارے دن میں جی میں کوئی 2 گھنٹوں کا سوال نہیں کر رہا آپ سے چلو میں اور نیچے آ جاتا ہوں 250 بار چلو میں اور نیچے آنے لگا ہوں 150 بار اللہ آپ کو سلامت رکھے اور بس میں زیادہ نہیں بس تھوڑا سا ساتھ دیں اگر آپ گرمی کی بات کریں تو میں ہر حوالے سے آپ سے آگے ہوں میں نے ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی ہے میں نے سر پہ پورا تھان بھی لپیٹا ہوا ہے کچھ بھی نہیں گرمی ہوتی چل رہے ہیں بس ساتھ تھوڑا سا زیادہ نہیں میں ختم کرنے لگا ہوں یہ بس حضرت نے پرچی بھیج دی ٹھیک ہے جی ہاں جی بس پتر دعا کرنا کہ اللہ نماز پہ زندہ رکھے اللہ نماز پہ خاتمہ کرے ٹھیک ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر تحقیق جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر آگے اس حوالے سے ہمارے بزرگوں کے بڑے اقوال موجود ہیں کوئی کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے اب تو ذرا فیشن ہو گیا نا نماز نہ پڑھنا اب فیشن ہو گیا نماز نہ پڑھنا بغیر کسی وجہ کے حضرت اذان کی آواز سننے کے باوجود اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا اللہ حضرت جی وہ دور بھی گزرا ہے کہ جب سوال نہیں اٹھتا تھا نماز چھوڑنے کا جب مسلمانوں اور کافروں میں فرق کی نماز ہوا کرتی تھی داڑیاں سارے دیاں پگاں سارے دیاں کپڑے سارے دیکھو جی فرق کیویں پوندا سی کہ اذان سن کے جو اٹھ کے چلا جاتا تھا وہ مسلمان ہوتا تھا جو نہیں جاتا تھا وہ کافر ہوتا تھا لیکن ان کے میں فرق کرو گے
ਹੁਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ भी होना हार, असी अजान सुन के मस्जिद च भी नहीं आते। इसी तरह हज़रत फिर हमारे एक बुज़ुर्गों का कौल भी है कि जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफना हुआ जाए। बेनमाज के लिए बड़े सख्त हुक्म हैं, बेनमाज के लिए बड़े सख्त हुक्म, लेकिन ये कौल है जी उनका। आप इस कौल को बेस या बुनियाद बना के अब ये नहीं कह सकते कि जी इसको अब मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाएंगे नहीं। इस कौल से इस बात की वजाहत हो रही कि बेनमाज इतना बुरा है हज़रत जी, बेनमाज इतना बुरा है हज़रत कि वो फरमा रहे हैं कि जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना हुई, क्योंकि जो नमाजी नहीं उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक, जो नमाजी नहीं उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक। इसलिए आप फरमाते हैं, बल्कि हज़रत इस पर एक रिवायत भी मौजूद है कि हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक औरत हाजिर हुई, तो आके अर्ज़ करती है, अल्लाह के नबी मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ़ी मिल जाएगी। आपने फरमाया तूने क्या गुनाह किया है? वो कहती है मुझसे ज़िना हो गया। आपने फरमाया उठ के निकल जा, का तेरी वजह से हम पे भी अल्लाह का अज़ाब न उतरा है। हदीस का मफ़हूम है। वो चली गई तो लिखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही है, ऐ मेरे कलीम इससे बुरा बंदा भी ना आपको बताऊँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया इससे भी को बुरा बंदा है? फरमाया हाँ। फरमाया जो अज़ान सुन के नमाज़ पढ़ने ना जाए वो इससे भी बुरा है हज़रत। तो अब फैशन है जी नमाज ना पढ़ना, तो हम गुजारिश ही कर सकते हैं आपसे तो नमाज ना छोड़ो है वो चले हो। बस आखिरी बात जी, थोड़ा सा साथ दें, मैं ख़त्म कर, ठीक है, मैं बस बात ख़त्म करने बात तो खैर मैंने करनी थी बड़ी, लेकिन वो बस आजमाइश हो गई बिजली के हवाले से। मैं अब देखें नजर जी, आपके कितने बनते हैं जी 24 घंटे दिन और रात को मिला के। मैं कहता हूँ अक्सर बच्चों से, मैं कहता हूँ यार अगर तुम फजर की नमाज को टाइम दो तो कितना दोगे? चलो मैं कहता हूँ 10 मिनट दे लो। जोर को देते हो तो कितना दोगे? मैं कहता हूँ चलो 15 दे लो। कितने बन गए? 25। मगरिब को कितना देते हो? फिर मगरिब को 15 दे लो, कितने बन गए? 40। अच्छा असर गई दरमियान, असर को भी मैं कहता हूँ 10 दे लो, कितने बन गए? 50। मैं कहता हूँ चलो इशा की नमाज बड़ी है उसको 20 दे लो, कितने बन गए? 1 घंटा 10 मिनट। मैं अब सबसे एक सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ यार तो इतना ही रह गया कि 24 घंटों में से तेरे पास अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा और 10 मिनट भी नहीं है, तो इतना ही रह गया तुझे। अब मैं क्या जुमला बोलूँ जी, यहाँ कुछ सख्त लफ्ज़ ना मैं बोल जाऊँ, बस मैं इतना ही कहूँगा तुझे शर्म नहीं आती कि तेरे पास 24 घंटों में से 22 घंटे और 50 मिनट तेरे, 22 घंटे और 50 मिनट तेरे। खा बस खा हलाल का, पी बस पी हलाल का, कमा आ जा, बीवी को टाइम दे, बच्चों को दे, बाप को दे, माँ को दे, बेटे को दे, बेटी को दे, भाई को दे, बहन को दे, लेकिन क्या सारे दिन में 1 घंटा और 10 मिनट सिर्फ अपने अल्लाह को दे दे मियाँ, सिर्फ अपने अल्लाह को दे दे। और पुत्र जितने बच्चे बैठे हो ना, मैं ख़त्म नबूवत के हवाले, वो इतने लजपाल हैं, वो इतने करीम हैं, सिर्फ खराबी है तो हम में खराबी है। देखा जब हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सज़ाए मौत हुई ना, जज ने जो तरीक़ाकार है फैसला लिख के कलम तोड़ दिया हज़रत। अब जो अहले दिल थे ना हज़रत, उनको कहाँ सुकून आ रहा था। उन्होंने कहा अच्छा इत्थे जोर नहीं लगा, हूँ चलो उत्ते जोर लाइए। वो भाई हम लोगों को बताते हैं कि जब कोई शख्स बेगुनाह कैद हो तो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे, अल्लाह सूरह यूसुफ की तिलावत की बरकत से उसकी रिहाई का गैब से इत्माम फरमा देंगे। अच्छा खुद तिलावत नहीं कर सकता किसी हाफिज़ कुरान को कि तू कर मैं सुनता हूँ, अगर ये भी नहीं कर सकता फिर वैसे किसी हाफिज़ साहब से रिक्वेस्ट कर दे, किसी तक मुत्तकी हाफिज़ कुरान से, हज़रत जी रोज़ मेरे अलू सूरह यूसुफ पढ़ दिया करो एक बारी, तो अल्लाह फिर उसकी तिलावत की बरकत से गैब से रिहाई का अहतमाम करवा। अच्छा ये बात तो। अब दूसरी बात ये थी, अब पता नहीं भाई गाजी इल्मुद्दीन कुरान पाक पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े, और अगर पढ़े हैं तो किसी कारी साहब से पढ़े हैं, किसी हाफिज़ साहब से पढ़े हैं, किसी औरत से पढ़े हैं, मारूफ पढ़े हैं, मजहूल पढ़े हैं, तजवीज़ से पढ़े हैं, सादा पढ़े हैं,
قرات سے پڑھیں یا سادہ پڑھیں. تو چلو اس طرح کرتے ہیں, یہ ڈیوٹی ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. اور جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے رحمۃ اللہ تعالی. وہ جو باتیں باہر ہوئیں نا وہ یا کے اندر بھی ہوئیں. غازی علم الدین شہید آگے سے عرض کرتے ہیں, شاہ جی اس نے چنگی گل کیڑی ہے, سید قرآن پڑھے تو میں سونا اپنے قرآن پاک حضرت. اب جناب حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص. اب میں نے کیا پڑھنا ہے جی, اور سید صاحب نے کیا قرآن پڑھا ہوگا جی. ہیں علماء موجود ہیں حضرت جی, بڑا پکا حافظ قرآن بھی پڑھ رہا ہو نا, بس تھوڑی سی توجہ ہٹی ساتھ ہی خطا. حضرت بڑا پکا بھی پڑھ رہا ہو حضرت, توجہ ہٹی خطا. اب ظاہر ہے جی کیفیت آ رہی تھی, سامنے وہ بیٹھا تھا جو حضور کی ناموس پہ قربان ہونے جا رہا تھا, جو حضور نبی علیہ السلام کی عزت پہ قربان ہونے جا رہا تھا. زندہ باد زندہ باد. وہ بس تھوڑی سی توجہ ہٹی اور حضرت ایک جگہ نہ خطا کر گئے. آپ نے زبر کو یہ زیر یا زیر کو زبر پڑھ دیا. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی نے روکا. عرض کرتے ہیں سید بھی ہو, عالم بھی ہو, ولی بھی ہو, محدث بھی ہو, لیکن کلام اللہ دا پڑھن رہے تھے. شاہ جی ذرا تھوڑی توجہ فرماؤ, خطا ہو گئی. زبر نو زیر یا زیر نو زبر پڑ گئے. شاہ صاحب پہلے تو اس بات پہ حیران ہوئے, وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں آتا. اس نے حافظ قرآن کی غلطی نکال دی, جب توجہ کی تو غلطی بھی ٹھیک. حیران ہو کے پوچھتے ہیں علم الدین تو نے کہاں سے پڑھا ہے, کہاں سے پڑھا؟ تو عرض کرتے ہیں حضور, پوچھتے ہیں علم الدین تو نے کہاں سے پڑھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور آپ نے تو پھٹیوں پہ بیٹھ کے استادوں سے پڑھا ہے, میں نے پڑھا بھی انہی سے جن پہ نازل ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی, ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں. اب باتیں ہی نہیں رہیں گی. نہیں پتر, پیرا دو حضور کی ختم نبوت پہ حضرت, پیرا دو میرے پتر. اور میں آپ جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں پتر, جرمنی کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا. اگر جرمنی کا ویزا چاہیے ہو تو ڈائریکٹ ان کو ہی کہہ لینا, لیکن جرمنی کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا پتر. کسی کی چٹی چمڑی دیکھ کے حضور سے بے وفائی نہ کر دینا. حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا تمہیں عطا فرما دیں گے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ حضرت وہ کمال دی. صحت پہ تو چلو علماء نے کلام کیا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ تشریف لے گئے اسپیشلی نوجوانوں کے لیے. ہاں پتر, اور بڑی باتیں ہیں, میں جو شیئر نہیں کرتا یہ نہ سمجھنا ہم یہاں ہمیں بیٹھے ہیں بڑے بڑے امتحان دے کے بیٹھے ہیں. آپ کو کیا بتاؤں کیا کیا آفر, بڑی بڑی آفریں ہوئے سنیا نے تینوں رول کے مار چڑھنا نے, تیری قدر نہیں کرنی. جو چاہنا ہے تینوں دیا. آج کل ود فیملی جرمنی ہوئے 10 کتنے ویاہ کرنا, 10 کیڑی گڈی چاہیے, 10 کتنے کوٹھی چاہیے. میں ہوں ہی کوٹھی لی حضور چھڑ دئیے, اسی ہوں کسی چٹی چمڑی بھی کہ حضور نبی علیہ السلام چھڑ چھڑی. نہیں حضرت جی, ہم وہی ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا لانا, سونے ملن ہزاراں پر اساں نہیں یار وٹانا. اسی نہیں پتر کوئی جرمنی دے ویزے لی یار چھڑنا. انشاءاللہ ہم اسی در پہ جان دیں گے, ہم اسی در پہ جان دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تب تو وقت گزر گیا جی. اب کبھی جرمنی سے فون, کبھی امریکہ سے فون, کبھی آسٹریلیا سے فون گئے. اس لیے جتنے نوجوان بیٹھے پتر وفا کرنا نبی علیہ السلام سے.
قادیانی کل بھی کافر تھے، قادیانی آج بھی کافر ہیں، وہ آخری سانس تک کافر ہیں. بس بس. اور زیادہ پتر دیکھو بات ایک ہی ہوتی ہے، دلائل اس پہ دیے جائیں جو ہو سکتا ہے، جو ہو نہیں سکتا پھر دلائل کائے کے آ گئے. وہ کو نبی ہو ہی نہیں سکتا میرے نبی علیہ السلام کے بعد، تو دلائل کدھر سے آ گئے پھر. بس یہ بات ختم ہے. کوئی انا کو بولا، کو تیرا، کو لولا، کو لنگڑا. آج دیکھو نا ردی، اس دن ایک بچہ ہے وہ تھوڑا سا بہکا ہوا تھا. میں نے کہا یار میرے نبی علیہ السلام کے لیے حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میں دس تیرے اس کانے لو بھی کسی نے کچھ کیا ہوئے تھے. میں 10 جے کو کیا ہوئے تھے. ہاں بھائی لاؤ نا جی. میں نے کہا کوئی ہے تو لاؤ، کوئی ایک بات دکھا دو. سینکڑوں تو دور، میں کہتا ہوں کوئی ایک بات دکھا دو. یا 19ویں صدی میں غلام نے عرض کیا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہیں، متھے چمکے لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور اکھی ہیں مدبریاں. میں کیا 10 جے تیرے کانے لو بھی کسی نے کچھ کیا ہوئے تھے. 10 بھائی. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. میں لیا جو تیرے لو بھی کسی نے آکھیا ہوئے تھے. اوے ہوش کر میرے حقا کیا کیڑے پاسے جان دیا تھے، ہوش کر میاں. ہاں جی حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے تھے، تاریخ بھری پڑی ہے جی. میرے بچوں اپنی کتابیں اٹھاؤ، لاؤ کوئی ایسی بات ہے اگر تمہارے پاس بھی تو تمہارے جھوٹے نبی کے لیے. ہیں جی حضرت عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے، کہتے حضور نبی علیہ السلام مدینہ جلوہ گر ہوئے، میں آپ کی زیارت کے لیے گیا. کہتے حضور کا چہرہ انور اتنا سونا تھا، کہتے پہلی نظر پڑتے ہی میں بے ساختہ کہہ اٹھا اور اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. میں لے آؤ کو گل، اور کتابیں تو تم نے بڑی لکھ لی، کو لاؤ اگر کسی دیکھنے والے نے کچھ کہا ہو تو. بلکہ کمال ہی ہو گیا، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. لاؤ کوئی جی. یہاں ہماری اماں جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی جب حضور نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کا وقت آیا نا، تو کہتی میں حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. فرماتی مجھ سے نہیں رہ گیا، میں نے حضور کے سینہ اقدس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. فرماتی ہاتھ رکھنے کی برکتیں یہ تھی کہ کتنے دن میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آتی رہی. کتنے دن میرے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آتی رہی. اور فرماتے ہاتھ رکھنے کی یہ برکت تھی، کتنے دن نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. لے آؤ بتو ہی کوئی ایک گل وہاں چھڑو. بلکہ کیا مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. اس لیے پتر اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بس ہوش میں ہیں جی. نہ چٹی چمڑی ویکھ کے نہ جرمنی دا ویزا ویکھ کے. جے کچھ بھی چاہیے ہوئے تو پھر اے نسخہ جے ہی تو بابیاں کو لے آجے کیڑا بھلا. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا. سانو تے بھائی جو چاہیے ہوئے ہی اتھوں مانگ لیں. اللہ دا شکر ہے نہ ہم نے کبھی کسی سے تقریر کے پیسے مانگے ہیں. نوید بھائی کول بیٹھے دے نے، انہوں نے پتہ جو پھر لوگ سانو دیندے بھی نے. اللہ کا شکر ہے بار سونی گاڑی کھڑی ہے. ہم تو مانگ لیتے ہیں. میں حضرت جی پہلی بار موٹر سائیکل پہ تقریر کرنے گیا شکر گڑھ، سردیاں. پھر اللہ دی کرنی بارش شروع ہو گئی. جڑا بندہ سی نا میرا جنہیں مجھے لے کے جانا سی، جو مجھے لے کے گیا، وہ مجھے کہتا ہے حضرت جی تھی بھی چنگے شدائی ہو، انہوں نے کو کیری ڈبہ بھیجو، گڈی منگواؤ انہوں کو. میں چلیا شدائی تے توں جی منگنا ہے تو پھر انہوں کو ہی منگنا ہے. جنہوں نے گیا انہوں نے نہیں پتا ساڈا ہے کہ منن والا سردی وچ بارش وچ موٹر سائیکل تے شکر گڑھ گیا ہے. میں تے انہوں کو منگنی ہے. حضرت جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا. جو پتر چاہیے ہوئے انہوں کو منگ لئیو.
کیونکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہیں آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ، تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اور پھر جنہوں نے مانگا نا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھر کے جھولی میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے پتر۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر، اس معاشرے میں بڑے امتحان ازما حضور سے وفا کرنا ہے۔ اور میرے حضرت بلال بزرگ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے، آپ ہی کے نور سے بنی تھی جی وہ جنتی حوروں کی سردار، جنتی حوروں کے جھرمٹ میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کرتی ہے محبوب کچھ مجھے بھی عنایت فرمائیں، آپ رحمت للعالمین، فرمائیں جا تینوں بلال دے چھڑیا۔ عرض کرتی ہے محبوب قربان آپ کی عطاؤں پہ، اتنے سونے غلام ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، اتنے سونے غلام ہیں، تو ہمارے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا ہے۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی اور چاہیے کہ نہیں ہے۔ ہاں پتر میرے بچے ہو، چٹی چمڑی لی نا حضور نے بے وفائی کری ہو پتر، بلکہ میں تو کہتا ہوں بہت کچھ ہم سے ہمارا چھن گیا حضرت۔ وہ دیکھو نا اقبال نے کتنا سونا لکھا تھا، اسی پہ میں بات ختم کرنے لگا۔ اقبال نے کتنا سونا لکھا تھا، کیا بلا 9:30 کیا کہتے ہیں اقبال بلا؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، لیکن کتھے گئی ہیں پتر تڑے گوڑیاں جی یوٹیوب بہ گئی، تنو فیس بک لے گئی ہے، تنو رات دے پیکج لے گئی ہے، تباہ ہو گیا سارا کچھ، لیکن پتر ابھی بھی واپسی ہے، معافی مانگ لو اپنے اللہ کو۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور شعر سارے بڑے سونے ہیں لیکن مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اور یہ نہ سمجھنا کہ حضرت اقبال کوئی بھنگ پین والا ملنگ سی، وہ اقبال تھا، وہ حکیم الامت تھا، اس کی قرآن و حدیث پہ نظر تھی حضرت، یہ نہ سمجھنا کوئی ایویں کوئی تھا اس نے لکھ دیا۔ اقبال نے یہ حدیث ضرور پڑھی ہوگی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور، یہ آپ کا چھوٹا سا راڈ ہے، محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب فرماتے ہیں اس کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ اور اقبال کسی ایک حور دی گل نہیں کرن دیا، اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ لیکن پتر ساڑے انجوان بچیاں نو لاشڑے آنا نہیں حضرت جی، نویں آرے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تباہ کر چھڑیا، لیکن پتر یہ بھی واپسی کر لو، بڑا مزہ جی حضرت یہ ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ ہاں جی اگے اصل اگے بھی مسئلہ ہے جی، تو پتر تے خوب چلو جتھے میں شروع کیتا ہی پھر میں اتھے ہی کہنے جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کر، ٹھیک ہے بس جی اپنے اللہ پہ یقین پتر۔ آج کل نا میں اسپیشل ہمارے نوجوانوں کو بھی ہے، روز سیرے اخبار کٹ کے ویکھنا ہے آج کا دن کیسا گزرے گا۔ بھائی لوڑ پڑھتا رہا نا، اتنے توتے والا میرا یار بن گیا، داتا صاحب کے سامنے بہنا ہوں سی، ظاہر ہے ہمارا آنا جانا تھا تو اچھی خاصی دیہڑی لگاتا تھا جی، بڑی اچھی خاصی بہترین جی،
میں ایک دن ایویں ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਲਈ ਆਖ ਛੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਧਰ ਜੀ ਕਦੀ ਇਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਸੜਨਾ ਹੈ. ਐਡਾ ਹੀ ਤੋਤਾ ਤੇਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਲਬਰਗ ਕੋਠੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ. ਮੈਂ अपने तोते ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ थे ਧੁੱਪੇ सड़ना बह के इधर जी. अजीब है जी. वो लिखा है इमाम अहले सुन्नत के को मुरीद थे तो उनके वालिद साहब भी ये काम करते थे, जायचा बनाना. और इसकी एक हद है, मैं इल्म का इनकार नहीं कर रहा, इल्म बिल्कुल ठीक, लेकिन भाई इसकी एक हद है. वो हद को पार कर गए, कुफ्र तक चले गए. इधर उन्होंने ना आके इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर मेरे वालिद साहब पे को तवज्जो फरमाएं, आप कुफ्र की हद तक चले गए हैं. आपने फरमाया अच्छा फिर अज इंज करी, दोपहरी अपने वाले साहब ने भेजी. वो उन्होंने भेजा किसी बहाने से. इमाम अहले सुन्नत बैठे तो गर्मी बड़ी थी उस दिन और बारिश नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों से. आपने उनसे कहा, आपने फरमाया बाबियो ज़रा जायचा बना के दसो हाँ कि बारिश किदू तक होएगी, अज होएगी कि नहीं. वो बड़े खुश हुए, भाई इमाम वक्त मुझे कह रहे हैं जायचा बनाने. उन्होंने जल्दी से कापी पेंसिल निकाली और उन्होंने जनाब जल्दी से जायचा बना दिया. और बना के अर्ज़ करते हैं इमाम अहले सुन्नत 1 महीने तक बारिश नहीं होगी. आपने फरमाया भाई वो किवें? वो आगे से अर्ज़ करते हैं हुजूर ये सितारों की चाल बता रही है, 1 महीने तक बारिश नहीं होगी. आपने घड़ी देख के फरमाया, आपने फरमाया इस वक्त क्या बजा घड़ी पे? वो तब होता था घड़ियाल जो 1 घंटे के बाद करता था टन, हैं जी, वो घड़ियाल बड़ा होता था. आपने फरमाया भाई की टाइम होया घड़ियाल थे? उसने कहा इमाम अहले सुन्नत 12:15 होंगे. आपने फरमाया 1 कब बजेगा? उसने कहा हजरत 45 मिनट के बाद. आपने फरमाया फिर क्या बजा है? उसने कहा 12:15. आपने फरमाया 1 कब बजेगा? उसने कहा 45 मिनट के बाद. वो जो सुई थी ना बड़ी, वो जो दरमियान में थी हजरत, जो 3 पे थी, आप उठे और आपने उसको 12 पे कर दिया. वो 1 बज गया, वो घड़ियाल टन टन. आपने फरमाया वे 1 बजा कि नहीं बजा? वो कहता नहीं हजरत जी 1 तो 45 मिनट बाद ही बजना सी. आपने फड़ के सूई अगे कर छड़ी तो पहले ही बज गया. आपने फरमाया चलिया तू भी जड़े तारे ते आस ला के बैठा होंदी जिदू मर्जी हुए तेरा तारा इधर उधर कर छड़े, तेरा हिसाब किथे गया है. और वो लिखा है कि उसी वक्त बारिश शुरू हो गई. लिखा है कि उसी वक्त बारिश. ये थे हमारे इमाम हजरत, जिन्होंने अकीदों की भी सलाह की साथ है. इसलिए पुत्र अपने अल्लाह ते तवक्कल, अपने अल्लाह पे, अपने अल्लाह पे, अपने अल्लाह पे तवक्कुल. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन.